آج ایک عجیب خوفناک اور غلط برا واقعہ ہوا۔ آسٹریلیا میں سڈنی شہر میں ایک بہت مشہور ساحل ہے جس کو بونڈائی بیچ کہتے ہیں۔ میں چونکہ آسٹریلیا میں کچھ عرصہ رہا ہوں تو میں اس کی جغرافیہ اور اس کی ساری جو خد و خال ہیں ان سب سے واقف ہوں۔ تو وہ بہت ہی ایک مصروف شہر کے قریب ایک بیچ ہے اور ساحلی علاقہ ہے جہاں لوگ جاتے ہیں، تفریح کے لیے جاتے ہیں، اپنی فیملیز کو لے کے جاتے ہیں اور وہاں فنکشنز بھی کرتے ہیں۔ تو وہاں یہودی کمیونٹی جو ہے ان کا ایک رسم ہو رہی تھی اور ایک فیسٹیول ہو رہا تھا۔ تو اس میں دو لوگوں نے آ کے اندھا دھند فائرنگ کرنی شروع کر دی، جس سے 11 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے اور ان میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ اور وہ جو حملہ آور تھے ان میں سے ایک کو مار دیا گیا اور ایک کریٹیکل کنڈیشن میں پولیس کی کسٹڈی میں ہے۔ اب ان کے جو نام ہیں ان ناموں سے وہ مسلمان نام لگتے ہیں اور ایک کے نام کے ساتھ خان بھی لگ رہا ہے پیچھے۔ تو ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں سے اوریجن ہے، افغانی اوریجن ہے، پاکستانی اوریجن ہے، برٹش بورن ہیں جو کہ وہاں آسٹریلیا آئے ہوئے ہیں۔ ابھی اس کے بارے میں کوئی بتا نہیں گیا، لیکن پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ صہیونیت یعنی جس کو ہم اینٹی سیمیٹک کہتے ہیں، ایک خیال کہ یہ اس سوچ کے بنیاد کے اوپر نا یہ حملہ ہوا ہے اور اس میں وہ بیچارے معصوم لوگ جو تھے وہ سارے مارے گئے ہیں۔ تو اس طرح کے واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اس طرح کے واقعے جس میں انوسنٹ لوگوں کو اس طرح انگارڈڈ جو ہے اس طریقے سے ان کو مار دینا، یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور کسی طرح سے بھی یعنی کوئی انسانیت اس کو قبول نہیں کرتی۔ لیکن ساتھ ساتھ اس کا جو ایک اہم پہلو جس کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جذباتی طور پر اپنے خود فیصلہ کر کے مسائل کو خود حل کرنے کے چکر میں پوری کی پوری کمیونٹی کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ سڈنی کے اندر جب میں تھا، بہت عرصہ ہو گیا وہ اس بات کو، تو وہاں بڑی اچھی ہارمونی کے ساتھ لوگ رہتے تھے۔ میرے وہاں سے آنے کے کچھ عرصے کے بعد کچھ واقعات ہوئے تھے جس میں نسل پسندی کے واقعات ہوئے تھے، وگرنہ لوگ وہاں بہت ہارمونی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے۔ اس طرح کے جو تھوڑے بہت واقعات ہوتے ہیں جس میں ایک کمیونٹی کو ہٹ کیا جاتا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک جذباتی طور پر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو یعنی زبان کے ذریعے، دلیل کے ذریعے قائل کرنے کی بجائے اس طریقے سے اسلحے کے ذریعے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طریقے سے خون خرابے اور دہشت کے ذریعے سے کرتے ہیں، اس سے پھر بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ایک ایکشن ہوتا ہے تو پھر اس کا ری ایکشن ہوتا ہے اور اس ری ایکشن کے ذریعے میں جو لوگ متاثر ہوتے ہیں، جو مارے جاتے ہیں، وہ بیچارے بڑے انوسنٹ ہوتے ہیں۔ اگر فرض کریں اب اس کے ری ایکشن کے اندر کوئی غزہ کے اندر بہت زیادہ حملے کرنا شروع کر کے اور وہاں نقصان پہنچانا شروع کر دے تو وہ کتنا نقصان دہ ہوگا۔ کوئی وہاں جو انوسنٹ مسلم کمیونٹی ہے اس کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دے، یا گورنمنٹ ایسے قانون پاس کرنا شروع کر دے کہ اس میں جو لوگ وہاں پیس لوننگ لوگ اس ملک میں رہتے ہیں اور اس کی اکانومی میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے مشکلات ہو جائیں، ان کو وہاں سے نکال دیا جائے، تو وہ دو ایسے لوگوں کی یعنی اس حرکت کی وجہ سے وہ بیچارے انوسنٹ لوگ وہ سارے متاثر ہوں گے۔ تو یہ جو دہشت ہے نا، دہشت گردی، یہ بیسیکلی پوری انسانیت کی دشمن ہے اور یہ بہت ہی نقصان دہ ہے۔ اور دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، دہشت گردی کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دہشت گردی بس دہشت گردی ہوتی ہے۔ کوئی بھی مذہبی آدمی دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹرو مذہبی آدمی کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ ہر مذہب جو ہے وہ دوسرے کو امن کا پیغام سناتا ہے۔ ہر شخص، ہر دوست، ہر مذہب جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی چارہ ہو، معاف کرنا ہو، ٹالرنس ہو۔ تو لیکن یہ لوگ جو اس طرح کے یعنی کام کرتے ہیں تو یہ پورے کے پورے معاشرے کو نقصان پہنچاتے ہیں اور پوری دنیا کے امن کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ جس کے اندر یہ سب کچھ ہوا اور وہ جو معصوم لوگ وہاں ہلاک ہوئے، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ اور ان کی پوری فیملیز کے ساتھ ہیں اور our thoughts are with them۔ اور اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی میرا خیال ہے کہ کوئی کانسپریسی تھیوری بھی نہیں ہونی چاہیے اور معاملے کو جو ہے وہ ایک ٹرو پرسپیکٹو کے اندر اسٹڈی کرنا چاہیے اور کہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا ری ایکشن بھی اتنا زیادہ ہو جائے کہ اس سے پھر بیچارے اور انوسنٹ لوگ جو دوسری کمیونٹیز کے ہیں وہ بغیر کسی وجہ کے وکٹمائز ہوں۔ تو بہرحال یہ آج ایک دکھ والا دن تھا اور پوری دنیا میں اس کے بارے میں دکھ منایا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آسٹریلیا میں جتنی مسلم کمیونٹی ہے ان سب کو بھی اس واقعے کی پوری طرح مذمت کرنی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ بھئی اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔